سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش میں رہے۔ ماں کے پاس کتنے 4 سال رہے؟ 6 سال تک، جو ہے 6 سال کی عمر تک، یعنی 4 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر اور 2 سال ماں کے گھر۔ ادھر آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں، یعنی حضرت عبداللہ کی، یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خامدہ خادمہ ایمن اور اپنے سرپرست اعلیٰ عبدالمطلب، سردار عبدالمطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدا راہ میں تھیں کہ بیماری نے آن لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواء میں پہنچ کر رحلت کر گئی، دادا کے سایہ میں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کے سایہ میں کیسے رہے؟ بوڑھے عبدالمطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کو قریت دیے تھے۔ عبدالمطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا، عبدالمطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، جبکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبدالمطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سایہ میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبدالمطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بڑا لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبدالمطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ اب آپ کی عمر مبارک ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبدالمطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر کے گئے۔ شفیق چچا کی کفالت۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بڑھ کر مانا مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا۔ آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ پر آ رہی ہے، یعنی آگے جائیں گے تو آگے جو ہے وضاحت مزید ملے گی۔ تو چلتے ہیں جی آگے کیا ہے جی، روئے مبارک میں فیضان بارہ کی طلب، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے مبارک روح سے بارش طلب کرنے کا واقعہ آئے گا۔ ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفطہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ میں آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا، شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں، وَبِيَذْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ تِمَامَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِ، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بحیرہ راہب۔ بعض روایات کے مطابق جن کی اسنادی حیثیت مشکوک ہے، ٹھیک ہے جی، سند تو مشکوک ہے، لیکن کیونکہ تاریخی اور تفسیری واقعہ ہے دوسرا سیرت کا، تو یہ تمام سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 برس اور ایک تفصیل قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب نے آپ کے ساتھ
تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر تھا۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات یعنی جو رومی سلطنت تھی نا، جو ان کے قبضے میں تھا، رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا، ٹھیک ہے جی۔ رومیوں نے جو جگہ جو جزیرۃ العرب کے قبضے میں لی ہوئی تھی، وہاں پر اس کو دارالحکومت کا درجہ حاصل تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا تو سجدہ کر کے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس بات پر ابو طالب نے بعض غلاموں کے معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اب آگی جنگ فجار، ٹھیک ہے جی۔ جنگ فجار کیا ہے، اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ آپ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے، قریش اور بنو کنانہ، اور دوسری طرف قیس عیلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری رہا، لیکن دوپہر ہوتے ہی قیس پر کنانہ کا پلہ وہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم کعبۃ اللہ اور حرام یعنی حرمت والے مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی تھی۔ اس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ گیا حلف الفضول، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی القعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش، ٹھیک ہے، یعنی بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد اسد بن عبد العضیٰ، بنو زہرہ بن کلاب اور بنو تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مقام پر جمع ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، ٹھیک ہے جی، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب ان کی مدد و حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف رسالت میں سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے، اور ادھر دور اسلام نے اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح عصبیت نہ تھی، اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافع تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ زبید کا ایک آدمی، یہ قبیلہ، ٹھیک ہے، ایک قبیلہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمحہ، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے، جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب، جو آپ کے چچا تھے، ٹھیک ہے، عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے ہوا، پھر عاص بن وائل نے اس زبیدہ کا حق دلایا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کتنی اچھی بات ہے، سیرت سے ہمیں ایک بات یہ بھی ملتی ہے جی، پہلی بات کہ اگر کسی معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو تو ایک جماعت کھڑی ہو اور اس ظلم کا خاتمہ کرے۔ جفا کشی کی زندگی، ٹھیک ہے جی۔ عنفان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی متعین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے بنی سعد کی بکریاں بھی چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں بھی چند قیرات کے عوض چراتے رہے، ٹھیک ہے جی۔
25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار تاجر خاتون تھی، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ یعنی مزاربت کیا ہے کہ میرا مال تم لے جاؤ، جو پرافٹ آئے گی اس میں سے اتنا حصہ میں تم کو دوں گی، ٹھیک ہے۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا، ٹھیک ہے، سب کا پیشہ ہی تاجر تھا، ٹھیک ہے، تجارت کرتے تھے۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت داری اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں، وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہے اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گے۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کی اور ان کا مال لے کر ان کے میسرہ غلام کے ساتھ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے نبی علیہ السلام کی پہلی شادی کا ذکر، جو کہ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ کو اپنا گم شدہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو وہ تلاش کر رہی تھیں وہ انہیں مل گیا۔ ادھر اس سے پہلے بڑے بڑے سرداران اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی۔ نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی، آپ راضی ہو گئے، اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی، انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رؤسائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے حق مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معدل اور افضل خاتون تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی، ان کی وفات تک کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالی عنہم وعلیہم السلام پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ آگے واقعہ جو آتا ہے انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو ساری کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور سیرت پر بڑے غور و فکر سے اس مطالعے کا جو ہم نے کام سلسلہ شروع کیا ہے اس کو سنیں، تاکہ آپ کو بغیر پڑھے میرے پڑھنے کے ساتھ جو آپ کو سیرت سمجھ آ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔